جو آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں۔ رفیق سفر، رہبر قوم و ملت، گلدستہ فیض الوحید رحمت اللہ علیہ کے چشم و چراغ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن والتفسیر، جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی کے مائے ناز استاذ اور جموں و کشمیر کے مائے ناز ہستی، میری مراد ہے حضرت مفتی صغیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالی حضرت کے فرمودات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب نے جواب نہیں دیا ایسا لگ رہا ہے، یعنی سب نے دیا۔ سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے نا؟ تو اس لیے سب جواب دیں گے۔ جب آپ جواب دیں گے، جتنے جواب دینے ہوں گے اتنی دعائیں مجھے مل جائیں گی جی، اور اس کے ساتھ ہی آپ بھی خالی نہیں رہیں گے، آپ کو بھی 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ کتنی ملیں گی؟ 30 نیکیاں۔ چلو آپ پھر سلام کروں گا، پھر جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال في مقام آخر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ معزز و مکرم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام، محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، آج ہم سب یہاں قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس مدرسے کے، اس ادارے کے 3 بچوں نے اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور آج ان کی دستار بندی کی جائے گی، ان کو اعزاز دیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس لیے دستار فضیلت ان کے سر پر رکھی جائے گی، عزت سے ان کو نوازا جائے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہے ہی عزت دلانے والی. جس نے اس کتاب کو اختیار کیا، جو اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا، کسی بھی اعتبار سے اس کو اس کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی، وہ بلندیوں پر چلا جاتا ہے. اور اصل جو اعزاز ان کا ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، جب میدان محشر میں سارے انسان جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کے سب وہاں جمع ہوں گے. اسی طرح جتنے جنات ہیں وہ بھی جمع ہوں گے، فرشتے جمع ہوں گے، اور پروردگار عالم کی عدالت لگے گی. اس وقت حافظ قرآن جتنے بھی دنیا بھر کے حفاظ ہیں ان سب سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. فإن منزلک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا اس طریقے سے پڑھ. اور فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیری منزل آخری وہ آیت ہوگی جو تو پڑھے گا تو اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا بڑا اعزاز ان کو عطا کرے گا. آج تو ہم میں سے بہت سارے یہ سمجھتے ہیں یہ مولوی ویسے قرآن رٹتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں مدرسوں میں، کوئی خاص ہم اہمیت ان کو نہیں دیتے ہیں. نہیں میرے ایمانی بھائیوں، جن بچوں نے حفظ کلام اللہ کیا ہے انہوں نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کر کے اپنے آپ کو اس صف میں شامل کر دیا جس صف میں سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ سب سے پہلے حافظ ہیں، پہلے نمبر پر آپ ہوں گے، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہوں گے جتنے حفاظ. اور اللہ کی ذات سے امید ہے یہ 3 بچے جن کی آج دستار بندی کی جا رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ اس صف میں ہوں گے، اس صف میں لگے ہوئے ہوں گے. اب آپ خود اندازہ لگائیے، بتائیے وہ صف جس میں سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس صف میں جتنے پیچھے لگنے والے ہیں کوئی ان میں سے ناکام ہوگا؟ نہیں، سب کے سب کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہے ہوں گے. اتنا اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا. قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر دیا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، سب کے لیے کتاب ہدایت ہے. ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے ہدی للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے. اللہ نے اپنے اور پیغمبروں کو بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ان کے ہاتھ میں عصا تھا. جب کوہ طور پر وہ پہنچے ہیں آگ کی تلاش میں تو وہاں وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ تو اللہ کے نور کی تجلی تھی. اب وہاں سے آواز آنے لگی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہی عصایا، یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں، کبھی کھڑا ہوتا ہوں کبھی چلتے ہوئے اس سے ٹیک لگا کر آگے بڑھتا ہوں چلتا ہوں. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کو پتے بھی اس سے جھاڑ لیتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخرى، اور اس میں میرے لیے اور بہت سارے فائدے ہیں. کوئی کیڑا مکوڑا کوئی موذی جانور راستے میں آ جاتا ہے اس کو بھی اس سے ذرا ہٹا دیتا ہوں. بہت سے میرے فوائد ہیں. قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى،
تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی، سانپ بن کر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرنے لگے کہ یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں تھی، اب یہ سانپ بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے موسیٰ آپ اس کو پکڑ لیجئے ہاتھ سے، آپ پکڑیں گے، ولا تخف ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی ہم اس کو پہلی شکل پر دوبارہ واپس لوٹا دیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو وہ پھر لاٹھی ہو گئی۔ تو یہ معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ آج وہ لاٹھی موجود نہیں ہے، آج ان کا وہ معجزہ موجود نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے۔ درخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، میدان تھا، جھاڑیاں وہاں پر نہیں تھیں تو پردے کی کوئی جگہ نہیں تھی، میدان کے اس کنارے پر ایک درخت تھا، ایک اس کنارے پر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنارے پر اس درخت کے پاس تشریف لے گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور جیسے کان سے پکڑ کر کسی کو لاتے ہیں ایسے لایا اور بیچ میں اس درخت کو کھڑا کر دیا، پھر دوسرے درخت کو بھی پکڑ کر لایا، اس کو بھی یہاں کھڑا کر دیا۔ دونوں درختوں نے اپنی ٹہنیوں کو جھکا لیا، پردے کی جگہ بن گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد جیسے آپ باہر نکلے درختوں کو حکم دیا، دونوں چل کے اپنی جگہ پر چلے گئے۔ یہ معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو جہل آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا ایمان لے آؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا تو جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے۔ تب تک کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 14ویں تاریخ میں رات میں تشریف فرما ہیں، مشرکین کا ایک وفد آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف ایسے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، ایک اس طرف چلا گیا، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن مشرکین نے کہا ھذا سحر مستمر، یہ تو پرانا جادو چلا آ رہا ہے۔ جادوگر قرار دے کر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو چاند بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک ستون کے ساتھ جو کھجور کے تنے کا بنا ہوا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب آپ کا منبر تیار ہو گیا، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو وہ کھجور کا سوکھا تنا وہ رونے لگا، اور بخاری شریف کی روایت ہے ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے منبر سے، اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر اس کو گلے سے لگایا اور ہاتھ سے آپ ایسے اس کو چپ کرا رہے تھے جیسے چھوٹے بچے کو تھپکیاں دے کر چپ کرایا جاتا ہے، اس طرح آپ اس کو چپ کرا رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جیسے بچہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے اس طرح وہ خاموش ہوا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ درختوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس سوکھے تنے نے آپ کو پہچانا، کنکریوں نے آپ کو پہچانا۔ اگر نہیں پہچانا، ابو جہل نے نہیں پہچانا، عتبہ نے نہیں پہچانا، شیبہ نے نہیں پہچانا، ولید ابن مغیرہ نے نہیں پہچانا، امیہ ابن خلف نے نہیں پہچانا، ان بڑوں نے نہیں پہچانا، لیکن درختوں نے آپ کو پہچانا، پتھروں نے آپ کو پہچانا، اسی طرح سوکھے تنے نے آپ کو پہچانا، چاند آپ کو پہچان رہا ہے اور آپ کے حکم کو گویا مان رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سے معجزات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن کریم کا ہے کہ جو آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے۔
آج بھی قرآن پاک معجزہ اور قیامت تک معجزہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن کریم ہے۔ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے، اور جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کی زبان پر یہ بہت جلدی جاری ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت جلدی اس کا ختم کر لیتا ہے، قرآن پاک کو ختم کر دیتا ہے پڑھ کے، اور جو کبھی کبھی پڑھتا ہے اس کی زبان پر یہ زیادہ تیزی سے جاری نہیں ہوتا ہے، وہ جلدی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جو کثرت سے پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اس کی زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے۔ کتنے ہمارے بزرگ ایسے گزرے اسلاف میں کہ جو دن میں ایک قرآن پاک پڑھتے تھے، رات میں ایک، یعنی دن رات میں 2 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ کتنے ایسے ہیں کہ رات کو تہجد کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ایک خاص شغف تھا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو انہوں نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں دنیا کی پسند ہے، اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا کہ یہ مجھے پسند ہے، سخاوت، بھوکوں کو، مہمانوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ مجھے پسند ہے۔ اور اتنی سخاوت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قریش اس سخاوت کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ مائیں جب اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو کہتی تھی میرے لال سو جا، میں تجھ سے ویسے محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتی۔ تو فرمایا پہلے نمبر پر اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ مجھے بہت پسند ہے، وکسوۃ العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا یہ بھی مجھے پسند ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ باتیں پسند ہیں، ہم بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، ہم بھی ننگوں کو کپڑا پہنانے والے بن جائیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ہوا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی مجھے بہت پسند ہے، اس لیے رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ جاتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پاک۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کسی نے علماء کو چھوڑ کر کبھی 1 رکعت میں سورہ یاسین بھی پوری پڑھی ہو۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے جو 1 رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، قرآن کی تلاوت سے اتنا شغف تھا۔ اور جس وقت شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا، جب پیاس لگتی تھی تو کسی نے پوچھا پیاس کیسے بجھاتے ہیں؟ فرمایا کہ جب پیاس لگتی ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے سیرابی ہو جاتی ہے۔ اور آخر جس وقت ایک بدبخت انسان نے دیوار پھاند کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، نیزہ مارا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور پہلے پارے کی تلاوت کر رہے تھے اور آخری رکوع اس کا پڑھ رہے تھے۔ اس وقت اس بدبخت نے یہاں ان کے نیزہ مارا جس سے خون کا فوارہ پھوٹا اور قرآن پاک کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ظالم آپ پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کو شہید کر رہے ہیں، آپ کا خون بہا رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان سے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آج بھی وہ قرآن پاک ترکی میں رکھا ہوا ہے اور چمڑے کے اوراق پر لکھا ہوا قرآن پاک تھا، اور اس آیت کریمہ پر وہ خون کا دبا موجود ہے، خون کا وہ نشان موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا جو خون گرا تھا قرآن پاک کے اوپر۔ تو 1 رات میں پورا قرآن پاک پڑھ جاتے تھے۔ ایک شخص بیان کرتا ہے ایک دن میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی
بڑی خوبصورت اور بڑے ہی مٹھاس کے ساتھ میٹھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نماز میں کھڑے ہو کر. یہ آنے والا کہتا ہے میں بھی پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اب جو قرآن پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے اس نے قرآن پاک کی ایک منزل مکمل کر لی. تو میں نے سوچا کہ اب یہ رکوع کرے گا، لیکن اس نے آگے پڑھنا شروع کیا. جب 10 پارے مکمل ہوئے میں نے سوچا اب رکوع کرے گا، اس نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ قرآن پاک آدھا ہو گیا، نصف ہو گیا. میں نے سوچا اب یہ رکوع کرے گا، لیکن اس نے پھر بھی رکوع نہیں کیا. پھر اب میں نے سوچ لیا کہ اب تو یہ قرآن پاک ختم کرے گا تبھی رکوع کرے گا. تو پوری ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا. اس کے بعد دوسری رکعت پڑھی مختصر اور پھر سلام پھیرا. تو یہ جو پیچھے آنے والا تھا یہ کہتا ہے جب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا فَإِذَا رَأَيْتُ فَإِذَا هُوَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. جب میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. رمضان المبارک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ 62 قرآن پاک ختم کرتے تھے. کتنے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تو رمضان کے ساتھ قرآن کو خاص تعلق ہے. 62 قرآن پاک ختم کرتے تھے. ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں پڑھتے تھے دیکھ کر، اور ایک قرآن پاک تراویح میں ختم کرتے تھے 30 دنوں میں، اور ایک قرآن پاک تہجد میں ختم کرتے تھے 30 دنوں میں. تو اس طرح 62 قرآن پاک وہ رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جب حافظ قرآن بن گئے تو خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر گیا، ماسی کے گھر گیا، تو خالہ میری وہ حافظ قرآن تھی. اس نے کہا زکریا میں نے سنا تو حافظ بن گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں خالہ جی میرا حفظ مکمل ہو گیا. تو خالہ کہنے لگی کہ پھر مجھے ذرا قرآن سناؤ کچھ. تو شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا خالہ جی میرا وضو ہے تو میں نماز میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. تو خالہ کہنے لگی میرا بھی وضو ہے، میں نیت باندھ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہوں. پھر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو 2 رکعات میں پورا قرآن پڑھ دیا. ادھر قرآن پورا ہوا، ادھر فجر کی اذان شروع ہوئی. تو ایک رات میں پورا قرآن پاک 2 رکعات میں پڑھ دیا انہوں نے. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. اور سب سے زیادہ جلدی یاد ہونے والی یہ کتاب ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب کوئی قرآن کی طرح یاد کر کے بتائے؟ بغیر سمجھے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ معصوم بچے یہ یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. کوئی اور کتاب ہے؟ کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کتاب کو سمجھ بھی نہیں رہا ہے اور اس کو زبانی یاد کر لے؟ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ اس کو زبانی یاد کیا جاتا ہے اور بہت جلدی یاد ہونے والی یہ کتاب ہے. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 3 دن میں پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا. ایک بزرگ گزرے ہیں سائب ابن یزید کلبی رحمہ اللہ. یہ عالم تھے، حافظ نہیں تھے. ایک دن یہ سائب میں نے غلط کہہ دیا، ہشام ابن سائب یعنی سائب کا بیٹا ہشام ابن سائب الکلبی رحمہ اللہ بڑے عالم تھے. جب عالم بن کر آئے تو ان کے چچا نے ایک دن ان کو کہا ذرا فلانی آیت قرآن پاک کی پڑھنا. تو انہوں نے جواب دیا کہ چچا جان میں حافظ نہیں ہوں. تو چچا نے کہا پھر تو نے کیا پڑھا؟ جب تو حافظ ہی نہیں ہے تو تو نے کیا پڑھا؟ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات دل میں بیٹھ گئی. اسی وقت میں نے ارادہ کیا جب تک قرآن پاک کو زبانی یاد نہیں کر لوں گا، حافظ نہیں بن جاؤں گا، گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک لے کر
3 دن میں پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا۔ کتنے دن میں؟ مجھے لگ رہا ہے شاید بات سمجھ میں نہیں، کتنے دن میں؟ 3 دن میں پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا۔ ذہانت اتنی ہے، لیکن جب غلطی ہوئی تو غلطی بھی بڑی خطرناک، خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری ذہانت اتنی کہ میں نے 3 دن میں قرآن پاک زبانی یاد کر لیا، لیکن جب مجھ سے بھول ہوئی تو ایسی بھول ہوئی، ایک دن شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی داڑھی کو پکڑا کہ جو زائد حصہ ہے داڑھی کا 4 انگلی سے زیادہ اس کو کاٹ دوں، تو کینچی لے کر کاٹنے کے لیے بیٹھا، میں نیچے سے کاٹنا تھا، اوپر سے کینچی لگا دی۔ کاٹنا کہاں سے تھا؟ نیچے سے، لیکن غلطی سے کینچی اوپر سے لگ جاتی۔ کہتے بھولا تو ایسا بھولا، اور جب یاد کرنے پہ آیا تو 3 دن میں پورا قرآن پاک یاد کر لی۔ ہشام ابن سعید الکلبی رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ۔ چھوٹے بچے تھے، ان کے والد صاحب ان کو لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ کی شاگردی میں دینا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بنانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد سے یہ کہا کہ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے؟ ان کے والد نے کہا یہ حافظ نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابھی اس کو لے جاؤ، پہلے قرآن پاک اس کو حفظ کراؤ، اس کے بعد میرے پاس لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے یہاں مسائل کا استنباط کرنا ہے، تو اس کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، شرط ہے، پہلے اس کو حافظ بناؤ پھر لے کر آنا۔ ان کے والد صاحب لے گئے اور بیٹے کو حفظ کرنے میں لگا دیا۔ 8 دن کے اندر پھر لے کر آ گئے، اور 8 دن میں امام محمد رحمہ اللہ نے پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا تھا۔ کتنے دن میں؟ 8 دن میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو ان کے والد لے کر آئے امام صاحب کے پاس، کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنی شاگردی کے لیے قبول کر لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، میں نے بتایا تھا پہلے اس کو حفظ کراؤ پھر لانا۔ ان کے والد نے کہا یہ حافظ ہو گیا ہے، حافظ ہو گیا، تو لے کر آیا۔ کتنے دن میں یاد کر لیا؟ 8 دن میں۔ آپ کہیں گے یہ تو پہلے زمانے کی بات ہے، اب اس زمانے کی بھی کوئی بات سناؤ۔ ہمارے بزرگ گزرے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اللہ نے بہت کام ان سے لیا۔ وہ حج پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور پہلے زمانے میں جب حج پہ جاتے تھے تو وہ بادوانی کشتیاں ہوا کرتی تھی جو ہوا کے زور سے چلتی تھیں، اور اس میں کئی مہینے سمندر میں رہنا پڑتا تھا۔ ہوا موافق ہے تو کشتی آگے چلی گئی، ہوا پلٹ گئی تو کشتی پھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس لیے لوگ حج سے 4 مہینے پہلے ہی حج کے لیے نکل پڑتے تھے، یعنی رجب یا شعبان کے مہینے میں نکل جاتے تھے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان شروع ہو گیا۔ اب شام کو تراویح پڑھنی ہے، جب رمضان کا چاند نظر آ گیا تو تراویح پڑھنی ہے۔ تو تراویح کے لیے تلاش کیا، بھئی کشتی میں کوئی حافظ ہے؟ تو کوئی بھی حافظ ساتھ میں نہیں تھا، اور خود عالم تو تھے لیکن حافظ نہیں تھے۔ تو اس دن جو تراویح پڑھی وہ تو سورہ تراویح پڑھ لی، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو غیرت آ گئی کہ اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی حافظ ہی نہیں ہے، اور ہم سورہ تراویح پڑھ رہے ہیں، ہمیں قرآن تراویح پڑھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کی، اور دوسرے دن قرآن پاک لیا اور یاد کرنا شروع کیا۔ اب روزانہ 1 پارہ، کبھی 1.25 پارہ زبانی یاد کر لیتے ہیں دن میں، اور رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر سنا دیتے ہیں۔ ایک ہے یاد کرنا، یاد کر کے استاذ کو سنانا، یہ آسان ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہو کر تراویح میں پڑھنا، یہ حافظ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا پیچھے سے دباؤ پڑتا ہے، رو پڑتا ہے، یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے کبھی، لیکن یہ روزانہ 1 پارہ یاد کرتے ہیں، کبھی 1.25 پارہ یاد کرتے ہیں، اور 27 دن میں پورا قرآن پاک زبانی یاد کر کے گویا تراویح میں سنا بھی دیا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن پاک، اتنا جلدی یاد ہونے۔ اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ سمجھی جانے والی کتاب ہے۔
جتنا قرآن پاک کو سمجھا گیا، جتنی اس کی تفسیریں لکھی گئیں، اس کی تشریح لکھی گئی، کسی اور کتاب کی اتنی تفسیریں نہیں لکھی گئی، اتنی تشریح کسی اور کتاب کی، یہاں تک کہ ایسی تفسیریں بھی ہیں قرآن پاک کی کہ جو 500 جلدوں میں ہے۔ ایک کتاب ہے تفسیر حدائق ذاتہ بہجہ، اس کی 500 جلدیں ہیں، 500 جلدوں میں قرآن پاک کی وہ تفسیر لکھی گئی ہے، اور آج تک نئے علوم قرآن پاک سے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ رہے گا۔ اب قرآن پاک ہے کیا؟ اس میں کیا اللہ نے بیان کیا ہے؟ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں۔ یہ نہیں کہا یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، نہیں، بلکہ کہا اے پوری دنیا کے انسانوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک صرف ایمان والوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے، سب کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مجوسیوں، اور اسی طرح جتنے بھی مذاہب کو ماننے والے تھے، سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے، ایک نصیحت آ گئی ہے۔ موعظت کہا جاتا ہے ایسی بات کو جو دلوں کو نرم کرنے والی ہو اور دلوں کی سختی کو دور کرنے والی۔ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کا دل خود بخود نرم ہوتا جاتا ہے، اور اس کے دل کی سختی خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر سمجھ کر قرآن کو پڑھے گا تو پھر اس کی آنکھیں جو ہیں یہ آنسو بھی برساتی ہیں، آنکھوں سے آنسو رک نہیں سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے صحابہ میں، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھیں بہتی تھیں، آنسو بہ پڑتے تھے۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے آ کر وہاں جمع ہوتے، جمگٹا لگا دیتے تھے، قرآن سنتے تھے، اور ان کے دلوں پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا۔ مشرکین پریشان ہو گئے، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں پہنچانے لگے، اور ان کو منع کرنے لگے کہ آپ گھر کے باہر قرآن نہ پڑھا کریں، گھر کے اندر پڑھیں، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں خراب ہو جائیں گی، کہیں یہ آپ کی تلاوت سے متاثر ہو کر بے دین نہ ہو جائے۔ وہ کہتے تھے ایمان والوں کو بے دین، حالانکہ تھے کون بے دین؟ وہ خود بے دین تھے، لیکن ان کو کہتے تھے یہ بے دین ہے۔ تو اگر سمجھ کے آدمی پڑھے پھر آنسوؤں پر بھی اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے ایسی باتیں بیان کی ہیں جن سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ اس نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ وہ عرب کے لوگ، وہ مکہ کے لوگ جن کا یہ دعویٰ ہوتا تھا نقاتل الاعداء فإن لم نجد فإخواننا، ہم اپنے دشمنوں کے گلے کاٹتے ہیں، اگر دشمن ہمیں نہ ملے تو پھر اپنے دوستوں ہی کے گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی لڑائی جھگڑا ہر وقت ان میں چلتا تھا، بھائی بھائی کے ساتھ لڑتا تھا، قتل و غارت گری عام تھی، اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اتنے سخت دل والے وہ لوگ تھے۔ لیکن جب قرآن پاک انہوں کے پاس آ گیا اور قرآن کے ساتھ وہ جڑ کے وابستہ ہو گئے، اب ان کے دلوں کی کیفیت بدل گئی، اب سختی کی جگہ نرمی آ گئی، دشمنی کی جگہ آپس میں محبت آ گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار جو ہے وہ آ گیا۔ یہاں تک کہ جب موت کا وقت تھا، ایک آدمی
اپنے چچازاد بھائی کی تلاش میں نکلا ایک جنگ میں کہ کہیں وہ زخمی ہو یا کس حالت میں ہے، میں کچھ اس کی مدد کروں۔ جب وہاں پہنچا اپنے چچازاد بھائی کے پاس تو وہ زخموں سے چور تھا اور گویا آخری اس کا وقت تھا۔ اس نے پانی مانگا، یہ پانی لے کر اس کے پاس جانے لگا، برابر میں ایک دوسرا لیٹا ہوا تھا تو اس نے کہا پانی، اس نے اشارہ کیا پہلے اس کو دے دے، میں اس سے پہلے نہیں پیوں گا، اس کو پلا۔ جب یہ دوسرے کے پاس لے کر پہنچا، برابر میں ایک تیسرا تھا، اس نے بھی کہا پانی، تو اس دوسرے نے اشارہ کیا پہلے اس کے پاس لے جا۔ جب وہ تیسرے کے پاس لے کر پہنچا، بعض روایات میں 5 تک سلسلہ جاتا ہے، 5ویں تک وہ پہنچتا ہے، اس کی روح قبض ہو گئی تھی۔ لوٹ کر چوتھے کے پاس آیا، وہ بھی جان دے چکا تھا۔ تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی جان دے چکا تھا۔ دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی جان دے چکا تھا۔ اور پھر جب پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی جان دے چکا۔ یعنی اب اتنی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی کہ موت کے وقت میں جس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا ہے، اس وقت میں بھی ایک کہتا ہے کہ پہلے دوسرے کو پلاؤ، میں پھر پیوں گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود وہ ضرورت مند ہوں، خود وہ فاقے سے ہوں، خود وہ پیاسے ہوں، تب بھی کہتے ہیں پہلے دوسرے کو پلاؤ، پہلے دوسرے کو کھلاؤ، پھر میں پیوں گا، پھر میں کھاؤں گا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی تھی جی؟ یہ تبدیلی کس چیز کے ذریعے سے آئی؟ قرآن کے ذریعے سے آئی۔ جو قرآن نصیحت بن کے ان کے پاس آیا تھا، قرآن سے یہ تبدیلی آئی۔ اور آج بھی اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ابھی یہاں جب میں آیا تو ہمارے کوئی ساتھی بیان کر رہے تھے، اس میں بتا رہے تھے آج مسلمانوں میں کیا کیا کمزوریاں پائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری کمزوریاں تبھی دور ہوں گی جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو پھر یہ ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ ایک بہترین معاشرہ، صاف اور شفاف معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا۔ آج جتنی خرابیاں ہیں، جتنے فتنے ہیں دنیا کے اندر، یہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اس کا یہ نتیجہ ہے، جب تک قرآن کو مضبوطی کے ساتھ ایمان والوں نے تھاما تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس پر لوگ عمل کر رہے تھے، تب تک پوری دنیا کے اندر سکون تھا، اطمینان تھا اور عزت تھی، ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جب سے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اب سب ذلت کی دلدل میں نیچے گر چکی۔ یہ قرآن چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو تبدیلی آئی عرب والوں میں، یہ کس کے ذریعے سے آئی جی؟ شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ادھر دیکھ رہے ہیں جی۔ کس کے ذریعے سے آئی؟ قرآن کے ذریعے سے آئی۔ قرآن نے ان کو بدل کے رکھ دیا، قرآن نے ان کے دلوں کو بدل دیا، دلوں کی سختی دور ہو گئی، گندگیاں دور ہو گئی، دلوں کی صفائی ہو گئی، اس میں محبت آ گئی۔ دوسری صفت بیان کی، وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن پاک دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل میں، سینے میں پائے جانے والی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے شفا دینے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اب دل کی بیماری کیا ہے؟ دل میں حسد ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھ کر جلنا۔ کسی کا مکان اچھا بن گیا، یہ خامخواہ کے لیے ناراض ہو رہا ہے، اتنا اچھا مکان اس کا کیوں بن گیا، کیوں اس کو اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، کیوں اس کا مکان بن گیا؟ حالانکہ اس کو کس نے دیا جی؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی تقسیم پر اس کو خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہ حاسد کیا کرتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی آ گئی، اب یہ حسد کرنے لگ جاتا ہے، اس کو یہ کیوں مل گئی۔ کسی کو اللہ نے عزت دے دی، اب یہ اندر اندر سے جلتا ہے کہ اس کو یہ عزت کیوں ملی، اور جل جل کے اندر سے اپنے آپ کو جلا ڈالتا ہے، اور اس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ تو اس لیے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی دے۔ اگر یہ کہہ لے گا تو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر جلتا ہے تو یہ جلتا ہی رہے گا، اس کی اپنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب،
حسد، دوسرے کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اس کا بیٹا کیوں کامیاب ہو گیا، اس کا بیٹا کیوں جو ہے وہ ملازم ہو گیا، اس کا بیٹا کیوں اوپر چلا گیا، اس طریقے سے جلتے ہیں نا لوگ آپس میں، بھائی بھائی سے جلتا ہے، ایک دوسرے سے جلتے ہیں کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اس طرح جلتا ہے، حسد کی بیماری جس کے اندر ہے، تو یہ حسد یأکل الحسنات، اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، اس کی نمازیں ختم، روزے ختم، تلاوت ختم، جو سخاوت خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ بھی ختم، سارے اعمال اس کے ختم۔ ان الحسن یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، ایسے حسد یہ نیکیوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں حاسد نہیں بنانا، حسد سے ہماری حفاظت کرنا۔ دوسری بیماری ہے دل کی، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس کو کبر کہا جاتا ہے، تکبر کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ حالانکہ بڑا سمجھ سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو، بڑائی تو صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز میں جب بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ہر جگہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو کوئی اگر بڑا سمجھنے لگ جائے گا، اس میں تکبر آ گیا، اور جس میں تکبر آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بڑا کوئی نہ سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور چھوٹا بننے میں فائدہ ہے، بڑا بننے میں نقصان، چھوٹا بننے میں فائدہ ہے۔ جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا، ایک مرتبہ بازار میں گیا تو وہاں ایک بڑی دکان تھی، اور دیوبند کی وہ سب سے بڑی دکان تھی، اس نے نام رکھا تھا چھوٹے بھائی کی چھوٹی دکان۔ کیا نام رکھا تھا؟ چھوٹے بھائی کی چھوٹی دکان۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا انکل یہ آپ نے اپنی دکان کا نام چھوٹے بھائی کی چھوٹی دکان رکھا ہے، جبکہ آپ کی دکان تو سب سے بڑی ہے۔ تو وہ غیر مسلم تھا، وہ کہنے لگا بیٹا چھوٹا بننے میں فائدہ ہے، بڑا بننے میں نقصان ہے۔ چھوٹا بننے میں فائدہ ہے، اگر کسی نے تھپڑ بھی مار دیا ہم کہیں گے میں چھوٹا ہوں، اس نے مار دیا کوئی بات نہیں، اور اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر ایسے دیکھا تو یہ کہے گا اس نے کیوں دیکھا، اب فکر میں لگ جائے گا اس کی آنکھ پھوڑوں، کیسے پھوڑوں، پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر دن رات اسی میں لگا رہے گا۔ تو بتائیے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے۔ تو کہ چھوٹا بننے میں فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے، اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندیوں پر لے جائے گا، اور جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ حدیث میں یہاں تک کہ لوگ اس کو کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کیا ہوں، بڑا ہوں۔ تو ایک بیماری دل کی ہے کبر، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس کا علاج بھی کس میں ہے؟ قرآن میں۔ جب قرآن آدمی پڑھتا ہے تو انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آدمی سوچے میں کیسے پیدا ہوا ہوں۔ ابتدا کیا ہے انسان کی؟ ناپاک، ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے، اس سے بنتا ہے، تو ابتدا بھی ناپاکی سے، اور انتہا کیا ہے؟ جب روح نکل گئی تو جیفا، اب مردار ہو گیا۔ اب اگر 2 دن گھر میں رکھو تو گھر میں کوئی آ سکے گا؟ کیوں؟ بدبو پھیل جائے گی، بدبو پھیل جائے گی نا جی۔ تو انتہا کیا ہے اس کی؟ جیفا، مردار۔ ابتدا ہے ناپاک قطرہ، اور اس وقت بھی ہم جو سب بیٹھے ہیں تو ہمارے جسم میں ناپاکی ہے یا نہیں جی؟ 2-2.5 کلو تو میدے والی وہ ہوگی، اس کے علاوہ جہاں بھی آپ سوئی چبو کیا نکلے گا؟ خون۔ پاک ہے ناپاک ہے جی؟ خون پاک ہے ناپاک ہے؟
ناپاک ہے جی، تو گویا نجاست کی بوری، اور جب نجاست کی بوری ہے تو اس کو تکبر کرنا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہیے؟ نہیں، اپنے آپ کو حقیر جانے، کمتر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ کیوں؟ ممکن ہے سامنے والا جو ہے اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو عمل اللہ کو پسند آ جائے اور وہ آگے نکل جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں ایک بات نقل کی کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے آپ کو ایک بھنگی جو ہے اس سے بھی کمتر نہ سمجھے، تب تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بھنگی سے بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب کو اس پر اعتراض ہوا اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، ان سے اس نے اعتراض نقل کیا، کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جو بھنگی ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور یہ مسلمان ہے، اس کے پاس کلمے کی دولت ہے، پھر یہ اپنے آپ کو اس سے کمتر کیوں سمجھے گا؟ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ کیا اس کو یقین ہے کہ یہ ایمان کو بچا کر دنیا سے جائے گا؟ جب تک دنیا میں ہر وقت خطرہ ہے، کسی وقت بھی دماغ پلٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی کفر کی طرف جا سکتا ہے، اور ممکن ہے جس کو یہ حقیر سمجھ رہا تھا غیر مسلم کو، اس کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے اور وہ اس سے آگے نکل جائے، وہ اس سے آگے نکل جائے۔ فرمایا کیا گارنٹی ہے کہ آپ ایمان پر مرو گے اور وہ کفر پر مرے گا؟ یہ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ اور جب یہ گارنٹی نہیں ہے تو کہا پھر اپنے آپ کو اس سے بھی کیا کرو؟ کم تر۔ اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں حالاً فی الحال کہا میں ہر مسلمان اور ہر غیر مسلم کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ کیا کہتے تھے؟ فی الحال میں ہر مسلمان ہر غیر مسلم کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ جو کفر کے ساتھ دنیا سے گیا وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے، ہاں جو ایمان کے ساتھ گیا ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے معال کے اعتبار سے ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور حالاً ہر مسلمان ہر غیر مسلم کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں۔ تو اب تکبر کرنے کی کوئی حد ہے انسان کے لیے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں، تکبر کی اجازت نہیں۔ اپنے آپ کو حقیر جانے، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھے، کیونکہ اللہ کی پسند کی بات ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک فاحشہ قسم کی عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اسی پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ پیاسے کتے کو پانی پلایا، اسی پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اور ایک بڑی نماز پڑھنے والی عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، کھانے کے لیے اس کو کچھ نہیں دیا، پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، وہ بلی جو ہے سسک سسک کر مر گئی، تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ کی پسند کی بات ہے، کسی کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک وہ کتاب ہے جو دلوں کی صفائی کرنے والی کتاب، دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تیسری صفت قرآن کی ہے کہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ اگر تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن سے پوچھو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن پاک تم کو سیدھا راستہ دکھائے گا، سیدھے راستے پر تمہیں لے جائے گا۔ اسی طرح چوتھی صفت بیان کی، ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جہاں سمجھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فاستمعوا له،
کان لگا کر اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیوں؟ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ خوش ہو جاؤ بستی والو، یہاں یہ مدرسہ ہے، یہ بچے صبح شام دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور پوری بستی اس سے گویا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اب سوال پیدا ہوا، یہ قرآن پاک کس کو ملے گا، کیسے ملے گا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قل آپ کہہ دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے، یعنی جس پر اللہ کا فضل ہوگا، مہربانی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت دیتا ہے۔ یہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہ خوش ہو جائیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی اور اللہ نے ان کو مختلف جگہوں سے منتخب کیا اور یہاں اس ادارے کے اندر پہنچایا ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہوا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا لہٰذا انہیں چاہیے اس پر خوش ہو جائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، کہتے تھے میرے ناقص مطالعے کے مطابق مجھے قرآن پاک میں کوئی اور مقام ایسا نظر نہیں آیا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نعمت پر خوشی منانے کے لیے کہا ہو۔ یہی ایک نعمت ہے قرآن کی نعمت، جس پر اللہ کہتا ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، خوشی منائی جائے۔ جیسے آج ان بچوں نے حفظ مکمل کیا، ان کی دستار بندی کے لیے جلسہ یہاں پر رکھا گیا ہے، یہ گویا خوشی کا مقام ہے اور خوشی کا اظہار ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو چاہیے کہ اسی پر وہ خوش ہو جائیں، فَبِذَلِكَ اسی پر وہ خوش ہو جائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ قرآن پاک بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں جی؟ لکڑیاں، پتھر ہیں؟ کیا جمع کرتے ہیں؟ ارے گن گن کے کیا رکھتے ہیں؟ پیسے رکھتے ہیں، مال رکھتے ہیں گن گن کے، اس کو جمع کرنے میں لگے ہوئے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون یہ قرآن پاک بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کہا وہ جو مال کمانے والے، پیسہ کمانے والے، لاکھوں والے، کروڑوں والے ہیں، وہ آدمی جس کو قرآن کی نعمت مل گئی ہے وہ اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھے، کیونکہ اللہ نے اس کو بہتر چیز عطا کی ہے، وہ دولت اس کو دی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس نہیں ہے جو مالدار ہیں، ان کے خزانے میں یہ چیز نہیں ہے۔ چاہے دنیا بھر کا خزانہ ان کے پاس ہے، قرآن نہیں ہے تو کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہے سب یہیں رہ جائے گا، فنا ہے۔ کوئی ساتھ لے جائے گا؟ کوئی ساتھ لے جائے گا؟ جتنے ساتھی ہیں مال وغیرہ رشتہ دار، کوئی ساتھ جانے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ ساتھ جانے والی چیز عمل ہے اور انہی اعمال میں سے قرآن ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے تو یہ بھی ساتھ جائے گا۔ تو یہ بہتر ہے یا وہ سونا چاندی اور پیسے؟ وہ بہتر ہے۔ بہتر کیا ہے؟ قرآن۔ لہذا جس کو قرآن کی دولت مل گئی اس کو اجازت نہیں ہے وہ اس گندی اور فانی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، اس کو ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے جو نعمت مجھے عطا کی ہے یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جن بچوں نے حفظ مکمل کیا انہیں بھی مبارک، ان کے والدین کو بھی مبارک، ان کے اساتذہ کو بھی مبارک، اور اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی مبارک، جو مدرسے کے معاونین ان کے لیے بھی مبارک، اور جو اس پروگرام میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سب کو مبارک ہے۔ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ان بچوں کو وہ نعمت دی ہے جو بڑے بڑے مالداروں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس نہیں۔ یہ نعمت اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کا اس کو جس کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ تو یہ بچے جو معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں یہ خوش ہو جائیں، ان کے ماں باپ خوش ہو جائیں، اللہ کی نظر کرم نظر فضل ان پر پڑی اور ان کو اپنے گھر سے منتخب کر کے اٹھا کے لایا یہاں۔
لہٰذا جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو مبارکبادی ہو، اور جن کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن، ان سے میری درخواست ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، مدرسوں میں بھیجیں، مکاتب میں بھیجیں، ان کو قرآن کی تعلیم ان کو دلائیں۔ اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا بھی آئے اور قرآن ان کی سمجھ میں بھی آئے، اس لیے سمجھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، روزانہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، سمجھنے کی کوشش کریں گے، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور جو سیکھا اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔ ابھی تک آپ بات